توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال الله عز وجل في مقام آخر رحماء بينهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر لو كان لي 40 ابنة لزوجتهن بعثمان واحدة بعد واحدة حتى لا تبقى منهن واحدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جامعہ اقرا ریاض الجنہ شہر سناوا کے ہفتہ وار اصلاحی پروگرام اصلاحی بیان برائے خواتین میں جتنی بھی دور دراز سے معزز مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف لائے ہیں اپنے اس پروگرام کو بابرکت بنانے کے لیے سب اپنی زبانوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ ان پر درود پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو میٹھا کیجیے اور کوئی زبان بھی درود پاک کی اس برکت سے محروم نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما۔ انتہائی واجب الاحترام معزز خواتین، جامعہ کی طالبات اور جامعہ کی معلمات، آپ کو پتہ ہے میرے مزاج کا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ موقع محل کے مطابق گفتگو ہو۔ یہ مہینہ ذوالحجہ کا ہے، اس مہینے کی 18 تاریخ کو، جو کل نہ پرسوں آ رہی ہے 18 تاریخ،
آج 16 ذوالحجہ ہے۔ 18 ذوالحجہ کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانثار عظیم صحابی رسول خلیفہ سوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس لیے میری حضرت عثمان سے عقیدت، محبت، یہ میرے ضمیر کو جھنجھوڑ کے کہتی ہے۔ آج کے اس پروگرام کا عنوان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، ان کی فضیلت اور ان کی شان ہونا چاہیے۔ صحابہ معیار حق ہیں، سارے صحابہ ہمارے محسن ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے بارے میں فرمایا، یہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ پہلے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، آج کے دور کے مطابق نہ گاڑیاں ہوتی تھیں، نہ ہوائی جہاز، نہ موبائل کی لوکیشن، نہ ہی اس طرح کے واضح اور کلیئر راستے ہوتے تھے۔ لوگ ستاروں کو دیکھتے دیکھتے اپنی منزل، اپنے گھر تک پہنچتے تھے۔ تو اس زمانے میں انسان کی صحیح طرح راہبری ستارے کرتے تھے۔ اپنی منزل تک پہنچانے میں بہترین مددگار آسمان کے ستارے ہوتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو راہبر ہونے میں، ہادی ہونے میں، راستہ دکھلانے میں ستاروں سے تشبیہ دی ہے۔ اصحابی کالنجوم، میرے سارے کے سارے صحابہ، 1 2 3 4 نہیں، جیسا کہ بعض لوگ وہ ایک لیمٹ مقرر کرتے ہیں صحابہ میں، کوئی 3 کو، کوئی 5 کو، کوئی چند 1 کو۔ آپ خوش قسمت ہیں اور میں بھی خوش قسمت ہوں کہ ہمارا ایسی جماعت سے تعلق ہے اور ہمارا اتنا بہترین اور صاف ستھرا عقیدہ ہے کہ ہمارے نزدیک سارے صحابہ برحق ہیں، تمام اہل بیت بھی برحق ہیں۔ ہم انبیاء کا بھی احترام کرتے ہیں، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام اور علماء دین سب کا ہم احترام کرتے ہیں۔ اس پہ سب کہیں الحمدللہ۔ کسی کی شان میں ہم تنقیص نہیں کرتے۔ کسی نبی، کسی صحابی، اہل بیت کے کسی فرد کو ہم تبرہ کرتے ہوئے ان کی شان میں نازیبا اور گھٹیا الفاظ نہیں بولتے۔ ہماری زبانیں اس سے محفوظ ہیں الحمدللہ۔ تو معزز خواتین، اس مہینے کی 18 تاریخ کو صحابہ کرام میں سے ایک عظیم صحابی رسول حضرت عثمان غنی کا یوم وصال ہے۔ اس دن آپ کی شہادت ہوئی۔ صحابہ ستارے ہیں اور ان ستاروں میں 4 بڑے ستارے ہیں، چمکتے دمکتے، خوب روشنی والے، جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا شمار بھی انہی چمکتے دمکتے، عظمت میں، رفعت میں، شان میں بلند و بالا صحابہ میں سب سے نمایاں جو 4 بڑے صحابہ ہیں، حضرت عثمان غنی کا شمار بھی انہی خلفائے راشدین میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہر صحابی، ہر ستارے کے الگ الگ اوصاف بیان کیے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی شان میں اللہ کے نبی نے بڑی تعریفیں اور حدیثیں بیان فرمائیں۔ کبھی اپنے شاگرد، اپنے صحابی حضرت عمر کی تعریفیں اللہ کے نبی نے اپنے الفاظ میں کی۔
یقیناً حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی اللہ کے نبی نے بہت ساری الگ علیحدہ ان کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے، ان کی منفرد خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے بہت ساری باتیں اور حدیثیں ارشاد فرمائیں حضرت عثمان کے متعلق۔ اور آج میں حضرت عثمان کی خوبیاں اور ان کی سیرت اور ان کی شان کیوں بیان کر رہا ہوں، پہلے یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ایک تو صحابہ کی تعریف کرنے سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ صحابہ کا نام لے کر ان کی زندگی، ان کی حیات اور ان کے قصے بیان کر کے ہم اپنے اندر ایک فکر پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ کتنا مخلص تھے، انہوں نے کتنی محنت کی ہے، صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ حیات و صحابہ کو پڑھ کے، صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر ہم واعظ حاصل کرتے ہیں، ہم نصیحت اور عبرت پکڑتے ہیں، اور صحابہ کے ساتھ محبت اور عقیدت میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم صحابہ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بھی میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر عمل میرے اور آپ کے لیے بہترین ایک نمونہ اور آئیڈیل ہے، اور رسول اللہ نے خود صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا۔ صحابی کی تعریف کرنا، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا، یہ بھی شریعت ہے، یہ بھی رسول اللہ کا ہمیں حکم ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے پہ چلو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو۔ تو اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں، حدیث پاک ہے، علیکم بسنتی، میرا جو طریقہ تمہارے سامنے آئے اس طریقے کے مطابق چلنے کی کوشش کرو۔ وسنت الخلفاء الراشدین، اور جو میرے خلفاء راشدین ہیں ان کے طریقے کو بھی تم فالو کرو، ان کی زندگی کے مطابق بھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، کیونکہ ان خلفاء راشدین نے میری سنت سے ہٹ کر کوئی عمل نہیں کیا۔ آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، آپ کی سیرت کے چند درخشاں پہلو، آپ کی سیرت کے چند نمایاں پہلو پہ کچھ گفتگو کرتے ہیں، ان کی زندگی کے کچھ اوصاف بیٹھ کر ہم تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں بھی وہ خوبیاں اور وہ صفتیں آ جائیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ کی شان بیان کرنے کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ حضرت عثمان ایک صحابی رسول ہیں۔ صحابی، جب صحابی کی بات آتی ہے نا، بس بات ختم۔ دنیا کے جتنے بھی عہدے ہیں، کوئی مولانا صاحب ہیں، کوئی عالم دین ہے، کوئی کتب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی پیر ہے، کوئی مرشد ہے، الغرض جتنے بھی عہدے اور القابات دنیا میں ہیں، صحابی کا پلہ ان سب سے بھاری ہے۔ جس کے ساتھ صحابی کی نسبت لگ جائے، یہ دنیا کے سارے القابات، اعزازات اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں، کم ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے دو عہدے، دو منصب دنیا میں ایسے بنائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں جس کو چاہوں وہ خود دیتا ہوں، کوئی محنت کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدہ اور مشقت کر کے ان دو عہدوں کو حاصل کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ پہلا عہدہ نبوت ہے اور دوسرا منصب وہ صحابیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو نبی بنانا ہوتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے
کس کو رسول بنانا ہے، کس کو نبی بنانا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے رسول نبی نہیں بن سکتا۔ رسالت نبوت ایسا منصب ہے جس کو اللہ چاہتا ہے نبوت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسالت سے سرفراز کرتا ہے۔ تو پہلا عہدہ نبوت خود کوئی نہیں حاصل کر سکتا۔ نبوت ایک وہبی چیز ہے، نبوت ایک عطائی چیز ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے نبوت دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرا عہدہ، دوسرا منصب وہ صحابیت ہے۔ کوئی محنت کر کے صحابی نہیں بن سکتا، کوئی عبادت کر کے صحابی نہیں بن سکتا۔ میں اور آپ 1400 سال بعد جتنی عبادت کر لیں، جتنی تسبیحات پڑھ لیں، جتنا قرآن کی تلاوت کر لیں، جتنے حج اور عمرے کر لیں، جتنا صدقہ خیرات سخاوت کر لیں، لیکن اللہ کی قسم میں اور آپ صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں کو اللہ نے چنا، جن نفوس قدسیہ کو، جن اشخاص کو، جن لوگوں کو اللہ نے پسند کیا، ان کو اللہ کے نبی کے دور میں پیدا کیا۔ رسول اللہ کا جو زمانہ تھا اسی زمانے میں اللہ نے کچھ لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے رسول اللہ کے چہرہ انور کو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ایمان کی حالت میں دیکھا، اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ ان خوش قسمت چہروں کو، ان خوش قسمت لوگوں کو جنہیں اللہ نے رسول اللہ کے زمانے میں پیدا کیا، انہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ، صحابی رسول اسے کہتے ہیں جس کا زمانہ وہی ہے جو رسول اللہ کا زمانہ تھا۔ تو کوئی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا۔ بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا مقام ہے صحابی ہونا۔ آج ہم بہت جلدی کر کے، بہت جلدی لا علمی میں آ کر، جہالت میں آ کر صحابی پر اپنی زبان کھول دیتے ہیں، صحابی کی عظمت پر اپنی انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، صحابہ پر بہت جلد ہم تان و تشنیع شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم صحابی کی عظمت بہت بلند ہے۔ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ہمارے ان گھٹیا الفاظ سے، ہماری ان گستاخیوں سے، ہمارے ان تبرہ کرنے سے صحابہ کی شان میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ نے ان کی شان خود بلند کی ہے، قرآن میں بیان کر دیا، احادیث میں رسول اللہ نے ان کی شان بیان کر دی۔ تو کوئی آج اپنی اس زبان، گندی زبان سے اگر صحابہ پر تبرہ کرتا بھی ہے تو وہ خود منحوس ہے، اس کی اپنی بدبختی ہے، وہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہا ہے، لیکن صحابہ کی شان میں کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھو تم بعد میں آنے والو، تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو، احد پہاڑ کے برابر بھی تم سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، کتنا بڑا عمل ہے۔ 1 کلو سونا نہیں، 5 کلو 1 من نہیں، 4 سے 5 کلومیٹر پر پھیلا ہوا احد پہاڑ، یہ سارے کا سارا سونے کا بن جائے، ایک آدمی اس کا مالک بن جائے، پھر وہ اس کو اللہ کی راہ میں سارا صدقہ کر دے، سخاوت کر کے فی سبیل اللہ خرچ کر دے، تو رسول اللہ نے فرمایا تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، اور میرا کوئی صحابی ایک مد جو تقریباً 1 پاؤ بنتا ہے، 1 پاؤ جو اللہ کے راہ میں خرچ کر دے، صحابی 1 پاؤ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، رسول اللہ نے فرمایا صحابی کا ثواب زیادہ ہے، 1 پاؤ جو صحابی نے خرچ کیے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تمہارا احد پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا صحابی کے 1 پاؤ جو کو نہیں مل سکتا، کیونکہ انہوں نے مقدس زمانے کو پایا ہے، انہوں نے اس زمانے کو پایا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی، خیر القرون قرنی، زمانوں میں سے بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ بہتر ہیں جو میرے بعد آئیں گے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ بہتر ہیں جو ان کے بعد آئیں گے۔ سب سے مقدس دور صحابہ کا دور ہے، پھر اس کے بعد بہترین دور تابعین کا دور ہے، پھر اس کے بعد فرمایا تیسرے نمبر پہ بہترین زمانہ
وہ تبع تابعین کا زمانہ ہے، تو صحابہ نے جو عمل کیا وہ خیر القرون میں کیا، بہترین زمانے میں کیا، جس کے بہتر ہونے کی اللہ کے نبی نے گواہی دی۔ اس لیے صحابہ پہ بات کرنا آسان نہیں ہے، صحابہ پہ انگلی اٹھانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، انسان کی بہت بڑی محرومی اور بدقسمتی ہے۔ اور ہاں، جب کہیں ہمارے سامنے کوئی صحابہ پر بات کی جائے تو صحابہ کی عظمت کی حفاظت کرنا، صحابہ کی ناموس کی حفاظت کرنا، ناموس صحابہ کا دفاع کرنا، یہ میرے اللہ کی سنت ہے۔ صحابہ کا دفاع سب سے پہلے رب نے قرآن میں کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ یہ صحابہ لوگ ایمان لائے، قالوا انؤمن، تو یہ آگے سے کافر کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسا کہ یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ تو کافروں نے بھی صحابہ کو بے وقوف کہا۔ جب سفہاء کہا، اللہ سے عرش پر برداشت نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا، اے کافرو، تم میرے رسول اللہ کی جماعت کو، تم صحابہ کو بے وقوف کہتے ہو۔ اللہ نے فوراً آسمان سے وحی بھیج کر صحابہ کا دفاع کیا، صحابہ کی ناموس کے لیے اللہ نے آسمان سے دفاع کرتے ہوئے فرمایا، الا انہم ہم السفہاء، الا، خبردار سن لو، صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، انہم ہم السفہاء، بے وقوف تم ہو، پاگل تم ہو، دماغ تمہارا خراب ہے جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہو، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن تمہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جب صحابہ کو کافروں نے بے وقوف کہا تو عرش پر بیٹھے ہوئے اللہ سے بھی صبر نہ ہوا، اللہ بھی خاموش نہ بیٹھے، فوراً صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا، الا انہم ہم السفہاء، صحابہ نہیں ہیں بے وقوف، بے وقوف تم ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم کچھ لوگوں کو دیکھو کہ میرے صحابہ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، جب تمہاری موجودگی میں کسی صحابی پر طعن و تشنیع کیا جائے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو فوراً ان کو کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے اس شر پہ، تمہاری اس خباثت پہ، تمہارے اس تبرے پہ، تمہارے اس طعن و تشنیع پہ، تمہاری اس گستاخی پہ رب کی لعنت ہو، لعنت اللہ علی شرکم۔ تو جو سچے مسلمان ہوتے ہیں، جو سچے اہل ایمان ہیں، وہ صحابہ اور اہل بیت کا تذکرہ سن کے ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ان کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے صحابہ کا ذکر سن کر۔ ان صحابہ میں عظیم صحابی رسول حضرت عثمان غنی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کتنی قرآن مجید میں اللہ نے آیات بھیجی، رسول اللہ نے کتنی حدیثیں ارشاد فرمائیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ آج ان سب مومنوں سے راضی ہے، اللہ آسمان سے رضا کا اعلان کر رہا ہے، میں اللہ ان تمام مومنوں سے راضی ہوں جو صلح حدیبیہ کے اندر یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت رضوان میں شامل تھے۔ جن صحابہ نے بیعت رضوان میں حصہ لیا، اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا، لقد رضی اللہ، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بیعت رضوان ہو رہی تھی صلح حدیبیہ کے اندر، تو حضرت عثمان اس میں شریک نہیں تھے، وہ آپ اپنی گھر والی کی وجہ سے، حضور کی لخت جگر، حضور کی بیٹی چونکہ گھر میں بیمار تھیں، تو حضرت عثمان غنی وہاں صلح حدیبیہ میں نہ جا سکے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب صحابہ جب بیعت کر رہے تھے، چونکہ حضرت عثمان ایک مجبوری کی وجہ سے نہ آئے، اور اللہ کے نبی نے حکماً ان کو فرمایا تھا تم اپنی گھر والی کی خدمت کے لیے رک جاؤ، تو اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ اٹھایا، دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہذہ ید عثمان،
حاذہ ید عثمان، آپ نے فرمایا یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے۔ 1400 صحابہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت علی الجہاد کر رہے ہیں، اور 1400 صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عثمان کے ساتھ لازوال محبت تھی، حضور کی حضرت عثمان سے بے پناہ عقیدت اور محبت تھی، تبھی آپ نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ حاذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میں محمد کا ہاتھ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ کا اعتماد دیکھیے، حضرت عثمان پر اللہ کے نبی کو اعتماد کتنا تھا۔ دیکھیے دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے کسی کا اعتماد جیت لینا، کسی سے اعتماد حاصل کرنا، اپنا اعتماد بنا لینا۔ کسی بھی ادارے میں، کسی بھی کمپنی میں، کسی بھی جگہ پر جاب اور نوکری کرتے ہوئے یا اپنے گھر کے اندر اعتماد بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، اس کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، دیانتداری سے کام کرنا پڑتا ہے، اپنی جان جوکھوں پہ لگانا پڑتی ہے، اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، پھر جا کے اعتماد بنتا ہے۔ 100 لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مالک، ادارے کا ذمہ دار، وہ 1-2 پہ ٹرسٹ کرتا ہے، اس کا اعتماد 1-2 پہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے سٹرگل کی ہوتی ہے، انہوں نے محنت مشقت کی ہوتی ہے۔ 100 میں سے 1-2 پر مالک کا اعتماد بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے محنت زیادہ کی ہے، دیانتداری سے کام لی ہے، اس لیے مالک سب کے سامنے ان 2 کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ اعتماد بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن اعتماد خراب کرنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ 15-20 سال کی محنت بنایا ہوا اعتماد ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، چھوٹی سی بھول چوک کرنے کی وجہ سے وہ سارے کا سارا اعتماد اس پر پانی پھر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو حضرت عثمان پہ کتنا اعتماد ہے، دیکھیے یہی بیعت رضوان ہے، صلح حدیبیہ ہے۔ 1400 صحابہ بیت اللہ کو چھوڑ کر حدیبیہ کے مقام پر گئے ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی پیچھے مکہ میں موجود ہیں۔ ایک صحابی نے کہا عثمان کتنا خوش نصیب ہے، ہم تو یہاں جنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں، عثمان نے وہاں طواف کر بھی لیا ہوگا، عثمان نے وہاں عمرہ کر بھی لیا ہوگا، واہ عثمان تو کتنا خوش نصیب ہے، ہم حدیبیہ میں بیٹھے ہیں، عثمان نے وہاں طواف کر لیا ہوگا۔ جب ایک صحابی نے یہ بات کی تو اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا ما کان یفعل عثمان، عثمان میرے بغیر طواف کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں اعتماد ہے پیٹھ پیچھے اللہ کے نبی کا اعتماد دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما کان یفعل عثمان، واہ کیسے ہو سکتا ہے، میں وہاں ہوں نہیں، عثمان میرے بغیر کیسے طواف کرے گا۔ جب آپ حدیبیہ سے واپس آئے، صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے عثمان کو بلایا اور فرمایا حل طفت یا عثمان، اے عثمان طواف کر لیا ہے؟ تو حضرت عثمان کے جملے سنیے، فرمایا ما کنت اطوف ولم یطف رسول اللہ، جب اللہ کے رسول نے ابھی تک طواف نہیں کیا تھا، میں عثمان کیسے طواف کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے ابھی تک طواف نہیں کیا، ان کے بغیر میں کیسے طواف کر سکتا ہوں؟ تو دیکھیں اللہ کے نبی کے اعتماد پہ کتنا پورا اترے۔ اللہ کے نبی نے جیسا اعتماد کا اظہار کیا، حضرت عثمان نے اس کے مطابق ہی کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ کے بغیر طواف نہیں کیا۔ انسان دنیا میں بہت سوچ سمجھ کے اعتبار کرتا ہے، بہت سوچ و بچار کے بعد اعتماد کرتا ہے اپنے داماد پہ۔ جب کسی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہو، کسی کے ساتھ نکاح کرنا ہو اپنی بیٹی کا، ساری زندگی اس کے حوالے کرنا ہو، ساری زندگی اگر کسی نے اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دینی ہو
تو اس کے لیے انسان کتنا پہلے اعتماد لیتا ہے، اپنے اس داماد کے بارے میں کس قدر معلومات لیتے ہیں، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی گفتگو کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ جس کو ہم بیٹی دے رہے ہیں وہ پڑھا لکھا ہوا شخص ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں تمیز اور شعور بھی ہو، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، بات کرنے کا ڈھنگ بھی ہو، سسر اور ساس کو ماں باپ کی طرح احترام بھی کرے، ہماری بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ ساری چیزیں انسان اپنے داماد میں پہلے دیکھتا ہے، پھر جا کر اعتماد کرتے ہوئے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر اس کے عقد نکاح میں دیتا ہے۔ قربان جاؤں میں حضرت عثمان کے بہترین داماد ہونے پر۔ حضرت عثمان آج شوہروں کے لیے جن کے پاس کسی کی بیٹی، کسی کی بہن ان کے عقد نکاح میں ہوتی ہے، ان شوہروں کے لیے حضرت عثمان ایک بہترین آئیڈیل ہے، ایک بہترین شوہر ہے، ایک بہترین داماد ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی کو اپنے اس داماد پہ اتنا اعتماد تھا، اللہ کے نبی نے پہلے ایک بیٹی ان کے نکاح میں دی، اتنا بہترین حسن سلوک کیا اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے سسر اور اپنی ساس کا اتنا احترام کیا، اور اپنی گھر والی حضرت رقیہ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی نے فوراً اپنی دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان کو دے دی۔ یہ آج کا داماد نہیں تھا جو کہتے ہیں ہم ناک کے چنے چبوائیں گے، ہم اپنے سسرال والوں کو بتائیں گے۔ اب کئی مہینے تک سسرال والوں کے گھر کا منہ نہیں دیکھتے، اور سب سے بڑے دشمن اس کے سسرال والے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دیا۔ سب سے زیادہ دشمنیاں اور سب سے زیادہ بغض بھی انہی سے، اور سسرال والے بھی اپنی بیٹی دے کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا غلط قدم اٹھایا، ہم کس بلا کے منہ میں آ گئے۔ اب بیچارے بیٹی دے کر مجبور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نا بیٹی والا مجبور ہوتا ہے بیچارہ، سب کچھ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ان کی بیٹی پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، ان کی بہن پہ تشدد ہو رہا ہوتا ہے، لیکن چپ کر کے بیچارے سہ جاتے ہیں، رو کر سوتے ہیں، صبح رو کر اٹھتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اپنے ہاتھ سے نکاح میں دی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، قربان جاؤں میں حضرت عثمان کے بہترین شوہر ہونے پر اللہ کے نبی نے ایک بیٹی دی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی نے بغیر سوچے سمجھے حضرت عثمان کے اس بہترین کردار پر اپنی دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دی۔ صرف دی نہیں بلکہ حضرت عثمان کے لیے اللہ کے نبی نے جو جملہ ارشاد فرمایا، جو حدیث ارشاد فرمائی، وہ حضرت عثمان کے نرم مزاج ہونے پہ، حضرت عثمان کے بہترین اچھے اخلاق والے ہونے پہ بہترین وہ دلیل ہے۔ فرمایا لو کان لی 40 ابنتن، یہ میں محمد کی 2 بیٹیاں تھیں آخری، اللہ کی قسم، لو کان لی 40 ابنتن، عثمان اتنا بہترین داماد ہے، یہ بیویوں سے اتنا اچھا سلوک کرنے والا ہے، سسرال اور بیوی کے مزاج کی اتنی رعایت رکھنے والا، اتنا بہترین داماد ہے۔ لو کان لی 40 ابنتن، اگر میں محمد کی 4 نہیں 40 بیٹیاں بھی ہوتیں، لزوجتہن بعثمان، لزوجتہن بعثمان، میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا، واحدۃ بعد واحدہ، میری ایک بیٹی وفات پا جاتی، دوسری عثمان کو دیتا، تیسری وفات پا جاتی، چوتھی عثمان کو دیتا، حتی لا تبقى منہن واحدہ، یہاں تک کہ 40 بھی ہوتی نا، میں ان سب کا نکاح عثمان سے کرتا کہ کوئی ایک بھی باقی نہ رہتی، کیونکہ عثمان ایک بہترین داماد ہے۔ کتنا اعتماد جیتا اپنے سسر کا۔ بہت کم آج سسر ملیں گے، بہت کم ایسی ساس ملیں گی جو اپنے داماد کی تعریف کریں۔ ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے، بد مزاجی کی وجہ سے، گندی چال چلن کی وجہ سے سسر اور ساس گالیاں دیتے ہیں، اچھا تذکرہ نہیں کرتے،
لیکن رسول اللہ کے سسر کو حضرت عثمان کے سسر کو دیکھیں، امام الانبیاء اپنے داماد کی تعریف کن الفاظ میں کر رہے ہیں؟ تو یہ بد چلن شوہر اور بد کردار اور بد اخلاق جو داماد ہے، حضرت عثمان غنی کی زندگی ان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عثمان کو فالو کرے، ان جیسا اپنا مزاج بنائے اور ایک بہترین داماد ثابت ہو کر دکھائیں۔ آخر اللہ کے نبی نے ایسے نہیں تعریف کی، پیچھے ان کا کردار تھا، پیچھے ان کا حسن سلوک تھا، ان کی نرم مزاجی تھی، ان کا خوف خدا تھا، ان کا زہد اور ان کا تقوی پیچھے کردار تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ایک نمایاں خوبی جس کو حدیث میں واضح طور پہ نامینیٹ کیا گیا، وہ آپ کا با حیا ہونا ہے۔ با حیا ہونا، اتنا حیا تو خواتین میں بھی نہیں، اتنا حیا تو عورتوں میں بھی نہیں، جتنا حیا اللہ نے حضرت عثمان میں رکھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ممبر پر آ کے فرمایا، اصدقہم حیاء عثمان، اصدقہم حیاء عثمان۔ اگر کسی نے سچا حیا دیکھنا ہو، کسی نے حیا والا انسان دیکھنا ہو، با حیا آدمی تم نے دیکھنا ہو، تو میری امت میں، میرے صحابہ میں حضرت عثمان کو دیکھ لو۔ اصدقہم حیاء عثمان، سچا با حیا ہے، حیا کوٹ کوٹ کے اللہ نے حضرت عثمان میں بھر دیا ہے۔ حیا ایک خوبی ہوتی ہے انسان میں، حیا ایک وصف ہوتا ہے انسان میں، حیا ایک عادت ہوتی ہے انسان میں جو اس کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ بے حیائی کے کاموں میں وہ آڑ اور رکاوٹ بن جاتا ہے انسان کا حیا۔ ہم کہتے نہیں ہیں جب کوئی برا کام کر رہا ہو، تجھے حیا نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی، کتنے بڑے بے حیا ہو، تمہاری حیا کہاں اڑ گئی، تم نے حیا کا جنازہ نکال دیا، اگر حیا ہوتی تو تم یہ نہ کرتے۔ تو یہ حیا کیا چیز ہے؟ انسان میں ایک خوبی ہے، ایک کمال ہے، اور عورتوں کا ایک بہترین زیور ہے حیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک لڑکی کے چلنے میں اس کے حیا کا تذکرہ فرمایا، تمشی علی استحیاء، تمشی علی استحیاء۔ وہ دیکھو ایک خاتون ہے، وہ ایک عورت ہے، زمین پہ چل رہی ہے علی استحیاء، اپنے حیا کے ساتھ۔ انسان کے اندر جو حیا ہوتا ہے، اس حیا کا اظہار اس کے الفاظ سے بھی ہوتا ہے۔ جو حیا والا بندہ ہوتا ہے، اس کے الفاظ میں نرمی ہوتی ہے، گندے الفاظ نہیں بولتا، بیہودہ فحاشی والے الفاظ اس کی زبان پہ نہیں آئیں گے۔ جس میں حیا ہوگا اس کی گفتگو اچھی، جس میں حیا ہوگا اس کے چلنے میں اس کا وقار اچھا، اس کی چال بتائے گی کہ یہ با حیا آدمی جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی جب چلتے تھے یوں محسوس ہوتا تھا آپ بلندی سے نیچے ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے کندھے جھکے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھیں پست ہیں، آنکھیں نیچے کرتے ہوئے حیا کے ساتھ چلتے تھے۔ اور فرمایا صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی ایک کنواری بچی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ آپ علیہ السلام میں حیا، اتنا کنواری بچی میں بھی حیا نہیں ہوتا جتنا اللہ کے نبی میں حیا تھا۔ اور یہی حیا تقسیم ہوا صحابہ میں، اور جس صحابی نے سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے حیات سیکھا وہ حضرت عثمان تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ میرے بابا حضرت ابو بکر تشریف لائے، بیٹھ گئے، اور صحابہ آئے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی اپنی حایت پر اسی طرح بیٹھے رہے، پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے فوراً حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ یہاں سے چلی جاؤ، حضرت عثمان آ رہے ہیں، انہوں نے مجھ سے بات کرنی ہے۔ اور اپنا کپڑا مبارک بھی پنڈلی سے نیچے ٹخنے کی طرف، پاؤں کی طرف کھینچ لیا۔ اور جب صحابہ چلے گئے تو حضرت عائشہ کہنے لگی، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ میرے والد محترم آئے اور صحابہ آئے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا رہا اور آپ ویسے بیٹھے باتیں کرتے رہے، مجھے بھی محفل سے نہیں اٹھایا۔ حضرت عثمان آئے تو آپ نے کپڑا درست کر لیا اور مجھے بھی کہا یہاں سے چلی جاؤ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، عائشہ
یہ عثمان وہ آدمی ہے، یہ عثمان وہ آدمی ہے جتنا اللہ اور اس کا رسول اس سے حیا کرتا ہے، اسی طرح آسمان کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ جب آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں محمد کیسے نہ حیا کروں؟ اور فرمایا عائشہ میں نے تجھے اٹھایا اس لیے ہے کہ عثمان عورتوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے، ان کا حیا رکاوٹ بن جاتا۔ وہ جو بات کرنے آئے تھے اگر آپ بیٹھی ہوتی وہ اپنے دل کی بات نہ کر سکتے، خاموش بیٹھے رہتے، خاموشی سے چلے جاتے، اس لیے میں نے آپ کو محفل سے اٹھا دیا۔ اللہ عثمان غنی جیسا حیا ہمیں بھی نصیب فرمائے، جن کے حیا کی تعریفیں رسول اللہ نے اپنی حدیثوں میں کی ہیں۔ تو آج کی ماں بہن بیٹی کے لیے، آج کے نوجوان کے لیے حضرت عثمان بطور با حیا ایک بہترین نمونہ ہے۔ آج حیا باقی نہیں رہا، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں، نہ بوڑھوں میں نہ بچوں میں، نہ لڑکوں میں نہ لڑکیوں میں۔ حیا کا جنازہ نکل گیا، غیرت مر گئی، حیا کے جنازے نکل گئے، اللہ کی قسم سچ ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب پردے کی آیات نازل ہوئی تھیں، پردے کی آیات نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی نے ایک ٹائم دیکھا کہ کچھ عورتیں راستے کے درمیان میں چل رہی تھیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا نماز کے لیے آ رہی ہیں، راستے کے درمیان میں چل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے غصے کے اظہار فرمایا سائڈ پہ ہو جاؤ، ایک طرف ہو کر چلو۔ یہ مردوں کے ساتھ اختلاط کیسا، مرد بھی بیچ میں چل رہے ہیں، تم عورتیں بھی درمیان میں چل رہی ہو، ایک سائڈ پہ ہو کے چلو۔ تو کئی صحابیات کہتی ہیں پھر جب ہم کبھی مجبوراً باہر نکلتی تھیں، ہم راستے کی ایک سائڈ پہ اتنا قریب ہو کر ڈر ڈر کے چلتی تھیں، کبھی کبھی ہماری چادر، ہمارے کپڑے ساتھ دیوار کے ساتھ اٹک جاتے تھے۔ راستے کی ایک سائڈ پہ اتنا کلوز ہو کے سمٹ کے چلتی تھیں کہ ہمارے کپڑے ساتھ کسی جھاڑی سے، ساتھ کسی دیوار سے بسا اوقات اٹک جاتے۔ یہ صحابیات کا حیا تھا، مجبوراً باہر نکلی بھی ہیں، راستے کی ایک سائڈ پہ جا رہی ہیں، پردہ کیا ہوا ہے، سمٹ کے جا رہی ہیں اور جلدی کے ساتھ اپنے کام کی طرف چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا دیکھیے، اللہ کا ڈر کتنا تھا۔ اللہ ہمیں بھی وہ تقوی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی ویسا ہی اپنے سے ڈرنے والا بنائے جیسا کہ حضرت عثمان غنی ڈرتے تھے اللہ سے، سب سے زیادہ تلاوت کرتے تھے، کثرت سے تلاوت کرنے والے حضرت عثمان غنی، آپ کی زبان مبارک تلاوت سے رکتی نہیں تھی۔ آپ کے غلام ہیں حضرت ہانی، وہ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی کسی قبرستان سے گزرتے بہت روتے تھے، قبرستان سے گزرتے اذا مر عثمان بقبر بکا، اتنا روتے حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، چہرے پہ رونے کے آنسوں کے نشان پڑ جاتے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اگر کوئی پوچھتا کہ حضرت عثمان سے پوچھتا کہ آپ اتنا تو دوزخ اور جنت کے تذکرے سے بھی نہیں روتے جتنا قبرستان میں قبر کو دیکھ کر روتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان اللہ کے نبی کی وہ حدیث پڑھا کرتے تھے، فرمایا القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بھائیوں میں قبرستان میں جا کر روتا اس لیے ہوں، مجھے قبر کو دیکھ کر رونا اس لیے آ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی قبر ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهَا فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرْ مِنْهُ، اگر کوئی یہاں سے بچ گیا بعد کے معاملات اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ وَإِن لَمْ يَنْجِي مِنْهُ، اگر کوئی قبر میں نجات نہ پا سکا، قبر میں پھنس گیا، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اس کے بعد کا معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے یا ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو جب میں قبر کو دیکھتا ہوں تو اللہ کے نبی کی یہ حدیث یاد آتی ہے، اس لیے مجھے رونا آ جاتا ہے، پتہ نہیں جب میں اس قبر میں آؤں گا میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں یہ میرے لیے جنت کا باغ ہوگی یا جہنم کا ایک گڑھا ہوگی۔ تھوڑا سا غور کریں معزز ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، یہ وہ صحابی رسول ہے
جو قبر کو دیکھ کے ڈر رہا ہے، جن کے بارے اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے، اور وہ قبر کو دیکھ کر اتنا روتے ہیں، ان کے دل میں آخرت کا ڈر اتنا ہے۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، واہ کیا کہنے تیری شان کے عثمان، قربان جائیں تیری عظمت پہ، تو نے رسول اللہ کا کتنا بہترین ساتھی بن کے دکھایا، کتنا مخلص اور با وفا ساتھی نکلا۔ آج مخلص دوست نہیں ملتے، بعد میں منافق بن جاتے ہیں، دوست ہی ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں کو مروا دیتے ہیں، ان سے بغاوت کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ بہت کم خلوص والے آج دوست ملتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی نے اتنی بہترین دوستی نبھائی، اتنا بہترین رفیق سفر بنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ایک ساتھی ہوگا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر نبی کا ایک رفیق سفر ہوگا جنت میں، وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، اور جنت میں اگر میرا کوئی ساتھی ہوگا، میرا رفیق سفر ہوگا تو وہ حضرت عثمان ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ السلام احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، ایک طرف حضرت صدیق ہیں، ایک طرف حضرت عثمان اور حضرت علی ہیں۔ اچانک زلزلہ آیا اور بازو نے کہا محبت میں احد پہاڑ جھومنے لگا اور ہلنے لگا۔ جو ہی وہ ہلا تو اللہ کے نبی نے فوراً اپنا پاؤں اس کے اوپر مارا، اثبت یا احد، احد رک جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، تجھے پتہ ہے آج کون کون سی ہستیاں تیرے پہ کھڑی ہے۔ احد پہاڑ تجھے پتہ ہے یہاں کون تیرے پر آج موجود ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، آج تیرے پر ایک نبی کھڑا ہے، وَصِدِّيق، آج ایک صدیق کھڑا ہے، وَشَهِيدَانِ، اور دو شہید تیرے پر موجود ہیں، ایک حضرت عمر تھے، ایک حضرت عثمان تھے۔ حضرت عمر کو بھی وفات اور شہادت رسول اللہ کے مصلی پر مسجد نبوی میں ہوئی، حضرت عثمان کو بھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے بلوائیوں نے شہید کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی حدیبیہ کا مقام دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی بدر کا مقام دے گا، لیکن ایک شہید ایسا ہے، ایک شہید ایسا ہے جس کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا، جس کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ آپ کی گھر والی کہتی ہیں واللہ کان یحیی اللیل بالقرآن فی رکعۃ، آپ کی زوجہ کہتی ہیں اللہ کی قسم عثمان اتنا قرآن پڑھتا تھا کہ اپنی راتوں کو قرآن سے زندہ کرتا تھا، اپنی راتوں کو قرآن سے زندہ کرتا تھا، فی رکعۃ، کبھی کبھی تو البدایہ والنہایہ میں بات لکھی ہے، میں نے پورے حوالے سے اس بات کو نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے، البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، حضرت عثمان کی گھر والی کہتی ہیں کبھی کبھی تو ایک رکعت کے اندر حضرت عثمان پورے کا پورا قرآن پڑھ دیتے، کثیر التلاوہ، کثرت سے تلاوت کرنے والے۔ آج صحابی رسول، یہ شہید اسلام حضرت عثمان جن کا لقب ذو النورین ہے، دو نوروں والے، اللہ کے نبی نے اپنے دو نور اپنی دو بیٹیاں جن کے نکاح میں دیں، اس لیے آپ کا لقب عثمان غنی ذو النورین ہے۔ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، بلوائیوں نے آپ پر برچھا مارا، وار کیا، اور آپ کا خون سب سے پہلے قرآن مجید کے اوراق پہ گیا۔ اس لیے قیامت کے دن یہ قرآن کے اوراق، یہ رنگین اور سرخ اوراق بھی حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی دیں گے۔ ایک بہت بڑا پیغام، بہت بڑا میسج حضرت عثمان غنی کی سیرت اور زندگی سے دے کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اور وہ پیغام پاک دامنی کا ہے، وہ پیغام حضرت عثمان کی پاک دامنی کا ہے۔ جب بلوائیوں نے آپ پہ حملہ کیا، بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، تو حضرت عثمان نے اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے ایک تقریر کی، اور اس تقریر میں ایک لفظ بولا۔ میں اپنی نوجوان بیٹیوں سے جو یہاں بیان سن رہی ہیں،
اپنی معزز بہنوں اور خواتین سے عرض کروں گا، حضرت عثمان غنی کے اس جملے پہ غور کیجئے. کیا آج ہم بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی یہ دعویٰ آج کر سکتے ہیں جو حضرت عثمان غنی نے کیا؟ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو گئے، بڑی لمبی تقریر کی، ان بلوائیوں کو کہا، اور ایک بات یہ بھی کی، واللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا اسلام، واللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا اسلام، اللہ کی قسم میں وہ عثمان ہوں جس کو آج تم مار رہے ہو، نہ میں نے بدکاری فحاشی نہ کبھی اسلام میں کی ہے، نہ اسلام لانے سے پہلے زمانہ جہلیت میں آج تک میں نے گندا کام نہیں کیا، آج تک میں نے فحاشی اور یعنی والا گندا کام نہیں کیا. میں ایک پاک دامن اللہ کا بندہ ہوں، میری عفت اور پاک دامنی پہ میرا رب گواہ ہے. واللہ ما زنیت، اللہ کی قسم کبھی مجھ سے بدکاری نہیں ہوئی. آج تم مجھے قتل کر رہے ہو، آج تم اس عثمان کو مارنے کے لیے آئے ہو جو پاک دامن ہے. تو حضرت عثمان غنی کی زندگی سے ایک میسج، آپ کی سیرت کا ایک پہلو آپ کا پاک دامن ہونا بھی ہے، جس پر آپ نے وفات سے کچھ دیر پہلے قسم اٹھا کر کہا واللہ ما زنیت، اللہ کی قسم یہ کام آج تک مجھ سے نہیں ہوا. وقت تھوڑا ہے، عثمان غنی کی سیرت کا ایک لمبا باب ہے، بیان کرتے ہوئے بھی بڑا مٹھاس آ رہا ہے، بڑا سرور آ رہا ہے، بڑا لطف آ رہا ہے آپ کی شان بیان کرتے ہوئے. بس آخری ایک پہلو، ان کی آخری ایک بات کر کے بات ختم، وہ مجھ پر روشنی ڈال دیتا ہوں. اب وقت نہیں ہے میں تفصیل میں جاؤں. آپ کی ایک مشہوری اور آپ کی ایک بڑی خوبی، حضرت عثمان کی ایک بڑی پہچان آپ کی سخاوت بھی ہے. آپ سخی مزاج آدمی تھے، کھلے ہاتھ والے تھے، کھلے دل والے آدمی تھے، مالدار بھی تھے، اس لیے آپ کا لقب عثمان غنی ہے. غنی منا مالدار، جتنے مالدار تھے اتنا زیادہ سخی بھی تھے. جس موقع پہ اسلام کو چندے کی ضرورت پڑی، اللہ کے نبی نے چندے کا اعلان کیا، سب سے پہلے مجمع میں جو کھڑے ہوتے تھے وہ حضرت عثمان ہوتے تھے. مسجد نبوی کو زمین کی ضرورت پڑ گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد کے لیے ہمیں زمین چاہیے، فلاں صحابی کی زمین ہے، اس کو پیسے دینے ہیں، مسجد کے لیے زمین خریدنی ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 درہم دے کر مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی. وہ ٹکڑا، وہ جگہ ریاض الجنہ میں وہ آج بھی موجود ہے، جو شروع میں اصل مسجد نبوی تھی، اب تو ماشاءاللہ کافی وسیع ہو چکی ہے. وہاں نشان بھی لگے ہوئے ہیں کہ یہ اصل مسجد نبوی ہے. اللہ پاک کی طرف سے، اللہ کی توفیق سے ہمیں بھی اس میں جانا نصیب ہوا. تو وہ تو ایک چھوٹی سی جگہ تھی نا، اب تو مسجد بہت پھیل گئی، بہت وسیع ہو چکی ہے. لیکن اصل جو مسجد نبوی تھی، اللہ آپ سب کو جب وہاں لے جائے تو آپ نے اس جگہ پہ جا کے ضرور بیٹھنا ہے، اس جگہ پہ جا کے ضرور نفل پڑھنے ہیں جو اصل مسجد نبوی تھی. تو یہ جگہ مسجد نبوی کو جس نے لے کر دی وہ حضرت عثمان غنی تھے. غزوہ تبوک کا موقع آیا، اللہ کے نبی کو چندے کی ضرورت پڑی. آپ نے فرمایا بڑا تنگی کے حالات ہیں، مجاہدین کے لیے اسلحہ لینا ہے، راشن تیار کرنا ہے، کون ان کے لیے اونٹ تیار کر کے دے گا اسلحہ سمیت؟ تو حضرت عثمان غنی نے ایک ڈھیر درہم اور دنانیر کا اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا. اور روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان دراہم کو، حضرت عثمان کے دیے ہوئے چندے کو آپ یوں جھولی میں لے کر بیٹھ گئے. اپنی جھولی میں حضرت عثمان کے پیسے درہم دنانیر ڈالے، اوپر نیچے کر رہے تھے اپنے ہاتھ سے، یوں صحابہ کو دکھا رہے تھے، اوپر نیچے کر رہے تھے اشرفیوں دنانیر کو، اور فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. اے عثمان آج تو نے اتنا چندہ دے دیا، آج کے بعد تو جو عمل بھی کرے گا تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا. اور فرمایا جس نے غزوہ تبوک کے لیے چندہ دیا فلاح الجنہ، میں محمد اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. تو مساجد کی تعمیر میں، مدارس کی تعمیر میں، تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، اللہ کی راہ میں چندہ دینا رسول اللہ کی بھی سنت ہے اور صحابہ کی بھی سنت ہے، اور بالخصوص حضرت عثمان غنی کی سنت ہے. جب بھی مسجد کو، مدرسے کو، اللہ کی راہ میں، تبلیغ میں، جہاد کے لیے پیسے کی ضرورت پڑی، عثمان غنی نے اپنا پیسہ قربان کر دیا.
سب سے بڑھ چڑھ کر جنہوں نے چندہ دیا وہ حضرت عثمان تھے۔ یاد رکھیے آخری بات، ہم صحابہ کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں نعوذ باللہ جن کی بدقسمتی ہے، وہ صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، ان سے اپنے دلوں میں بغض رکھتے ہیں۔ اللہ ہمارے سینوں کو صحابہ اور اہل بیت کے بغض سے پاک رکھے۔ 18 ذو الحجہ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے، لیکن بعض لوگ اس دن کو خوشی مناتے ہیں، بعض لوگ اس دن کو عید مناتے ہیں، اور اس کا نام ہے عید غدیر۔ عید غدیر کچھ بھی نہیں ہے، اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ 18 ذو الحجہ کو کوئی عید نہیں ہے، ہماری عیدیں صرف 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ 18 تاریخ کو آپ کو میسج آئیں گے عید غدیر مبارک، اور آپ بھی بھول چوک میں اس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں، آپ بھی اس دن سٹیٹس لگاتے ہیں کہ عید غدیر مبروک، عید غدیر مبارک۔ بھائی کیا ہے عید غدیر؟ یہ دراصل حضرت عثمان غنی کے بغض میں، ان کی شہادت کے دن میں، ان کی وفات کے دن میں دشمنان، کچھ بغض رکھنے والے لوگ عثمان غنی کی شہادت کے دن پر نعوذ باللہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اس لیے اس کا نام عید غدیر رکھتے ہوئے کوئی اور ٹائٹل دکھا کر، کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، تو اسی ضرب المثل کے ساتھ عید غدیر کا کوئی اور عنوان دے کر دراصل وہ حضرت عثمان غنی کی وفات پہ، ان کے مرنے پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ خود سوچیں کتنی بڑی آپ کی بدقسمتی ہے کہ 18 ذو الحجہ کو آپ بھی ایک صحابی رسول کی وفات پہ عید منا رہے ہیں۔ اس لیے کوئی ایسا میسج فارورڈ نہ کریں، کسی کو عید غدیر مبارک نہ دیں، اسلام میں اس طرح کی عید کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ہمیں تمام انبیاء کا احترام کرنے کی توفیق دیں، تمام صحابہ اور اہل بیت، تمام اولیاء کرام، علماء حق، علماء دین، اللہ ہم ان سب کے ساتھ عقیدت اور احترام والا رشتہ نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔